مورخین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت خوارج کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ وہی گروہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا۔ بعد میں اس پارٹی میں اختلافات پیدا ہو گئی اور خوارج نے اپنی جماعت الگ بنا لی۔ چنانچہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری بروز جمعہ فجر کے وقت خارجی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اپنے دو ساتھی شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا اور تینوں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت آپ رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اس وقت شبیب نے آپ رضی اللہ عنہ پر پہلا وار کیا اور اس کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم نے دوسرا وار کیا۔ وردان یہ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا، مگر خارجی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بانجے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے اور خارجی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ خارجی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے آپ رضی اللہ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وفات سے پہلے کچھ وقت مل گیا جسے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے میں صرف کیا۔ جانکنی کہ اس عالم میں بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلوایا اور ان سے فرمایا میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا، خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشان کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرانا۔ آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی حالت میں تھے، یہاں تک کہ 21ویں رمضان المبارک کی شب کا 2/3 گزرنے پر مزید طبیعت خراب ہو گئی اور اسی اثناء کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ شہادت کے بعد انہیں کوفہ کے ایک قبرستان میں دفنایا گیا اور آپ کی قبر کو مخفی رکھا گیا کیونکہ خدشہ تھا کہ خوارج موقع پا کر کہیں اس کی بھی حرمتی نہ کریں۔ کوفہ میں بعض مورخین کے بقول دارالامارہ میں اور بعض کے نزدیک کوفہ کی جامع مسجد کے پاس اور بعض کے نزدیک عام قبرستان میں آپ رضی اللہ عنہ مدفون ہے اور بعض کے نزدیک آپ کو بعد میں جنت البقیع منتقل کر دیا گیا تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قریب مدفون ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہے، کسی خاص جگہ کی تعین نہیں ہے، البتہ مشہور قول یہی ہے کہ تدفین دارالامارہ میں کی گئی ہے۔